اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر کا آغاز آیت نمبر 129 سے کیا جا رہا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، وابعث اور بھیج، فیہم بیچ ان کے، رسولا منہم پیغمبر انہی میں سے، یتلو پڑھے، علیہم اوپر ان کے، آیاتکا آیتیں تیری، اور یعلمہم الکتاب سکھلائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انکا بے شک تو ہی ہے، انت العزیز الحکیم تو غالب اور حکمت والا، اور من کون ہے جو، یرغبو من یرغبو پھر جاتا ہے، ان ملتی دین سے، ابراہیم ابراہیم کے، الا مگر وہی کے، من سفیہا جس نے احمق بنایا، نفسہ اپنے آپ کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ اور تحقیق ہم نے ان کو منتخب کیا، فی الدنیا دنیا کے بیچ، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، فی الآخرۃ آخرت کے بیچ، لمن الصالحین البتہ صالحوں میں سے ہوں گے، اذ قالا جب کہا، لہو اس کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم کہ مطیع ہو جاؤ، قالا کہا، اسلمت میں مطیع ہوا، لربی واسطے رب کے، رب العالمین جہانوں کے، ووصیٰ اور نصیحت کی، بہا ساتھ اس کے، ابراہیم ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے، یا بنی اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ منتخب کیا ہے، لکم الدین واسطے تمہارے دین، فلا تموتن پس نہ مرو تم، الا مگر، وانتم ہو تم مسلمون اطاعت گزار، ام کیا کنتم تھے تم، شہداء حاضر، اذ حضر جب آئی، یعقوب الموت یعقوب کو موت، اذ قالا جب کہا، لبنیہ اپنے بیٹوں کے واسطے، ما تعبدون کہ کس چیز کی عبادت کرو گے تم، من بعدی پیچھے میرے سے، قالوا کہا انہوں نے، نعبد عبادت کریں گے ہم، الہک معبود تیرے کی، و الہ اور معبود، آبائک آبا تیرے کی، ابراہیم و اسماعیل ابراہیم اور اسماعیل کی، و اسحاق اور اسحاق کی، الہ معبود کی، الہا واحدن ایک ہی ہے، ونحن اور ہم، لہو واسطے اس کے، مسلمون مطیع ہیں، تلک یہ تھی، امتن ایک امت، قد تحقیق، خلت گزر گئی، لہا واسطے ان کے، ما جو کچھ، کسبت کمایا انہوں نے، وَلَکُمْ اور واسطے تمہارے ہے، ما جو کچھ، کسبتم کماؤ گے تم، وَلَا تَسْأَلُونَ اور نہ پوچھا جائے گا تم کو، اما اس چیز سے کہ، کانوا کہ تھے وہ، یعملون کرتے۔ خلاصہ تفسیر اس طرح ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اور یہ بھی دعا ہے کہ اس جماعت کے اندر جس کے پیدا ہونے کی دعا اپنی اولاد میں سے کر رہے ہیں، انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر بھی مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ کی آیات پڑھ کر سنایا کریں، اور ان کو آسمانی کتاب کے مضامین کی اور اس میں خوش فہمی کا سلیقہ حاصل کرنے کی تعلیم دیا کریں، اور ان کو اس تعلیم و تلاوت کے ذریعے جہالت کے خیالات اور اعمال سے پاک کریں، بلا شبہ آپ ہی ہیں غالب قدرت اور کامل انتظام کرنے والے۔
آیت کا مفہوم واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئندہ نسلوں کی فلاح دنیا و آخرت کے واسطے حق تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج دیجیے جو ان کو آپ کی آیات کی تلاوت کر کے سنائے اور قرآن و سنت کی تعلیم دے اور ان کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے دور کرے۔ اس میں حضرت خلیل علیہ السلام نے اس رسول کے لیے اپنی اولاد میں سے ہونے کی اس لیے بھی دعا فرمائی کہ اول تو یہ اپنی اولاد کے لیے سعادت اور شرف ہے، دوسرے ان لوگوں کے لیے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ رسول جب انہی کی قوم اور برادری کے ہوں گے تو اس کی چال چلن سیرت و حالات سے یہ لوگ بخوبی واقف ہوں گے، کسی دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہ ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی اور یہ رسول آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ پھر قرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا تذکرہ کرتے ہوئے دو جگہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 اور سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 میں انہی الفاظ کا اعادہ کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہاں مذکور ہیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کی دعا فرمائی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدہ نبوت اور رسالت کے فرائض منصبی 3 بیان کیے گئے ہیں، ایک تلاوت آیات، دوسرا تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا لوگوں کا تزکیہ اخلاق۔ اب یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ جب تلاوت آیات کا مطلب آتا ہے تو اس سے مراد ڈیفینیٹلی یہی آتی ہے کہ صرف قرآن پاک کو پڑھنا نہیں ہے، یعنی پڑھ کے سمجھنا بھی ہے، اور صرف یہ بھی نہیں کہ صرف قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کرنا شروع کر دیں اور عربی کو چھوڑ دیں، یعنی عربی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ عربی کو پڑھتے ہوئے جو اس کی آیات کے ثواب ہیں ان کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی قرآن پاک کو عربی کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے اور اس کے ترجمے کے ساتھ بھی اسے اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ آج کل بہت سے حضرات قرآن کریم کو بھی دوسری کتابوں پر قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کے معنی نہ سمجھیں تو اس کے الفاظ کے پڑھانے سے تو وقت ضائع ہوتا ہے، مگر قرآن کریم میں اس کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ جس طرح ان کے معنی کا سمجھنا اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض اور اعلیٰ عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت اور ثواب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام جو کہ معنی قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور جاننے والے تھے، انہوں نے بھی محض معنی سمجھ لینے اور عمل کر لینے کو کافی نہیں سمجھا۔ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے تو ایک مرتبہ ہی پڑھ لینا کافی ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ساری عمر تلاوت قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائی رکھا۔ غرض یہ کہ قرآن کریم نے ایک طرف تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں تلاوت آیات کو ایک مستقل فرض قرار دیا ہے، اور دوسری طرف تعلیم کتاب کو جداگانہ فرض قرار دے کر بتلا دیا ہے کہ محض تلاوت آیات کا سن لینا فہم قرآن کے لیے عربی جاننے والوں کے واسطے بھی کافی نہیں، بلکہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے قرآنی تعلیم کا صحیح علم ہو سکتا ہے۔ تیسرا فرض جو بتایا گیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی میں تزکیہ ہے، جس کے معنی ہے ظاہری اور باطنی نجاسات سے پاک کرنا۔ ظاہری نجاسات سے تو عام مسلمان واقف ہیں، باطنی نجاسات میں کفر، شرک، غیر اللہ پر اعتماد کلی اور اعتقاد فاسد، نیز تکبر، حسد، بغض، حب دنیا وغیرہ ہیں۔ اگرچہ علمی طور پر قرآن و سنت کی تعلیم میں ان سب چیزوں کا بیان آ گیا ہے، لیکن تزکیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جداگانہ فرض قرار دے کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جس طرح محض الفاظ کے سمجھنے سے کوئی فن حاصل نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کلام پر جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کام نہیں کیا جائے گا اور عملی طور پر اس کی عادت نہیں ڈالی جائے گی، تب تک ہم اس سے مکمل طور پر مستفید نہیں ہو سکیں گے۔
आयत नंबर 130 में फरमाया गया है, और मिल्लत इब्राहिमी से तो वही रूगर्दानी करेगा जो अपनी ज़ात से ही अहमक हो, और ऐसी मिल्लत के तारिक को क्यों कर अहमक ना कहा जाए जिसकी ये शान हो कि उसी की बदौलत हमने उन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ओहदा रिसालत के लिए दुनिया में मुंतखब किया, और उसी की बदौलत वो आखिरत में बड़े बड़े लायक लोगों में शुमार किए जाते हैं जिनके लिए सभी कुछ है। और ये इंतखाब ओहदा रिसालत के लिए उस वक्त हुआ था जबकि उनसे उनके परवरदिगार ने बतौर इल्हाम के फरमाया कि तुम हक़ ताला की अताअत अख्तियार करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि मैंने अताअत अख्तियार की रब्बुल आलमीन की, बस इसी अताअत के अख्तियार करने पर हमने उनको शर्फ़ नबूवत दे दिया, ख्वाह उसी वक्त हो या बाद चंदे, और इसी मिल्लत मौसूफ़ा पर कायम रहने का हुक्म कर गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटों को और इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम भी अपने बेटों को, जिसका ये मज़मून था कि मेरे बेटो, अल्लाह ताला ने इस दीन इस्लाम व अताअत हक़ को तुम्हारे लिए मुंतखब फरमाया है, सो तुम दमे मर्ग तक इसी को मत छोड़ना और बजुज़ इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।